السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے اہم ترین ابواب آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ آج ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے تعلق سے گفتگو کریں گے، پھر اس کے بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے تعلق سے گفتگو کریں گے، پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لڑکپن کے تعلق سے گفتگو کریں گے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جوانی کا بھی ہم تذکرہ کریں گے۔ آئیے کہ آج ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گوشِ گزار کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھٹکی ہوئی انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجتا ہوا آیا، یعنی انبیاء کرام کی تشریف آوری ہوتی گئی اور انہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو کسی خاص ملک کی طرف بھیجا یا کسی خاص قوم کی طرف بھیجا، مگر آپ کے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کی طرف نبی و رسول بنا کر بھیجا۔ اب صبح قیامت تک کسی کی شریعت چلے گی تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی شریعت ہی چلے گی۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، پوری دنیا تاریکی کے اندھیروں میں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجالا فرمانے کے لیے اور روشنی عطا کرنے کے لیے اپنے حبیب کو اس دنیا میں جلوہ گر فرمایا، اور بالخصوص پوری دنیا کے اندر عرب کا جو ماحول تھا اور عرب کا جو حال تھا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا۔ عرب میں مختلف قسم کی برائیاں تھیں، ظلم و زیادتیاں بھی تھی، جنگ قتل و غارت گریاں بھی تھی، شراب نوشی بھی تھی، بت پرستی بھی تھی، بدکاری بھی تھی، جاہلانہ رسومات بھی تھے اور بت پرستی بھی عام تھی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سرزمین عرب مکۃ المکرمہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری فرمائی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب آئیے ولادت مصطفیٰ کی جو بہار ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت میں ایسے واقعات ہوئے ہیں جو رونما ہوئے ہیں، جس کو اگر آپ سیرت پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ اس وقت میں کسریٰ کا جو محل تھا، سرکار دو عالم کی ولادت کے وقت میں وہ کسریٰ کا جو محل تھا وہ اس محل کے اندر بہت بڑی دراڑ پیدا ہو گئی، اور اسی طرح اس کے جو 14 کنگورے تھے وہ محل کے وہ بھی گرتے چلے گئے۔ پھر اسی کے بعد فارس میں ایک آتش گدا تھا جو برساں برس سے جس میں آگ جل رہی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت میں جس طرح کسریٰ کے محل میں زلزلے کے بعد دراڑیں پڑ گئی، اسی طرح فارس کے جو آتش گدا تھا جو برساں برس سے جو آگ جل رہی تھی وہ آگ بھی بجھ گئی۔ اور اسی طرح دریا کا جو پانی تھا وہ دریا ساوا، وہ ایک بہت بڑی دریا تھی، تو دریا ساوا کا جو پانی تھا جو موجیں مارتا ہوا تھا رسول پاک کی ولادت کے وقت میں، اچانک وہ دریا کا پانی خشک ہو گیا۔ اس طرح کے واقعات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت دیکھے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرب کے جو مشہور خاندان قریش کی شاخ بنو ہاشم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا۔ مشہور قول کے مطابق اصحاب فیل کے 55 دن بعد ربیع الاول کا مہینہ 12 تاریخ پیر کا دن تھا، صبح صادق کی گھڑی تھی، رات کی سیاہی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا، اور 571 عیسوی اپریل کی 20 تاریخ تھی، اور مکۃ المکرمہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ ماجدہ کے گھر جلوہ افروز سرکار دو عالم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب، پھر ان کے والد گرامی کا نام بنو ہاشم، پھر ان کے والد کا نام عبد مناف۔ اس طرح عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اور والد گرامی کا وصال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت سے قبل ہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کی اس وقت عمر مبارک 25 سال تھی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بعد کے واقعات، رسول پاک کے بچپن کے واقعات انشاءاللہ کل بیان کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد رسول پاک کا لڑکپن بیان کیا جائے گا، پھر اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام کی جوانی بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دستبہ دعاؤں، پروردگار عالم ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور رسول پاک کی اسوہ کو اپنانے اور رسول پاک کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔